یہ بوگنویلیا میرے پاس یہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی میرا خیال ہے 3 سے 4 دن ہی ہوئے ہیں اس کو خریدے ہوئے، اور یہ ابھی کافی سارے چھوٹے سے پاٹ میں بھی لگا ہوا ہے اور زیادہ اتنا اچھی کنڈیشن میں بھی نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ اس کو ابھی جیسے ہی اویلیبل ہوتے ہیں اس وقت میں بڑے پلانٹرز لے کے آؤں گا اور اس میں اس کو پلیس کروں گا. اور بوگنویلیا کافی ڈراٹ ریزسٹنٹ ہوتی ہے، اور یہ چھوٹے پاٹ میں بھی جب اس کی تھوڑی روٹس کو اگر تھوڑی ریسٹرکٹیڈ جگہ دی جائے تب بھی یہ بہت اچھا گرو کرتی ہے. تو آپ اگر ٹیرس وغیرہ میں اور بوگنویلیا لگانا چاہتے ہیں تو بالکل لا کر رہے ہیں اس کو بسم اللہ پر. اچھا، یہ والا میرے پاس روز ہے، یہ تقریباً میرے پاس 2-3 مہینے سے ہے، اور یہ کافی زیادہ ہلکا تھا کیونکہ اس وقت سردیاں تھیں. پھر میں نے اس کی پنچنگ ذرا کافی زیادہ لیٹ کی، سردیوں میں نہیں کر سکا، اور جبکہ سردیوں میں اس کی ریکمینڈڈ ہوتی ہے کہ پنچنگ کرنی چاہیے، میں نہیں کر سکا بہرحال. اور پھر میں نے اس کو لیٹ کیا تو یہ اب اس میں فریش اسپاؤٹس جو ہیں نکلنے شروع ہو گئے. اور یہ اسی طرح کی میرے پاس ایک ساتھ یہ گلاب یہ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت ہے، اوریجنل ہے. اور اس میں دوسری یہ بیل، آئی تھنک اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیل ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا. لیٹ سی جب بڑا ہوتا ہے تو یہ کیا پوزیشن ہے، کیونکہ مجھے ان میں پہچان نہیں ہے کہ بیل کون سی ہے. اس ہائٹ پہ پودے کا اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے بیل ہوتی تو تھوڑی سی ٹلٹ ہو کے جھکنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹریل اگر کر رہی ہو تو کسی اس میں کوئی پکڑنے کی چیز کو روٹس ہوتے ہیں یا کوئی اسپائرل اس کی تھوڑی سی سٹیمز ہوتی ہیں، جبکہ ایسے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جی میں نے اس میں جرینیم لگا ہوا ہے، اور جرینیم میں کافی زیادہ یہ میں نے کٹنگ لگائی ہیں اس کی جی. اور یہ کٹنگ کے ساتھ ہی میں نے اس کو تقریباً 3 دن کا اس کو میں نے سیمی شیڈ ایریا میں جگہ دے کے، اور میں نے اب اس کو دھوپ میں رکھا ہوا ہے. ایک بار یہ فل دھوپ لے لے گا تو پھر میں اس کو پھر کچھ دن کے لیے سیمی شیڈ میں رکھ دوں گا. اور یہ ہمارا جناب یہ لیمن کا پودا لیٹا ہوا ہے، کیونکہ یہ لیٹا ہوا اس لیے ہے کہ یہ میں نے ابھی اس کو فریشلی ریپورٹ کیا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، اس کو فریش پلانٹر چاہیے. تو اس کے لیے میں نے اس کو کیا، اور 2 دن کے بعد میں نے آج دھوپ میں رکھا ہاتھ پہ چوٹ کر. جیسے میں اس کو پاؤں سے ہی جب پش کرنے لگا تو یہ اس کے بعد گرا اور یہ کریک ہو گیا. اینی ویز یہ اس کو میں دوبارہ جیسے ہی میرے کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، ابھی میں نے اس کو کور کر دیا، اس کی روٹس کو سارا کچھ کور کر کے میں نے اس کو ڈھک دیا ہے. اس کو میں واٹرنگ اس کے حساب سے دیتا رہوں گا، کیونکہ ابھی سے 2-3 دن ایٹ لیسٹ اسی حالت میں بیچارے کو رہنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی فی الحال ڈسٹ مٹی وغیرہ میں اور یہ اس طرح کی چیزوں میں، کیونکہ کافی زیادہ کنٹامنیٹنگ بھی ہو سکتی ہیں. میرا ہاتھ زخمی ہے اور اوپن وونڈ ہے، اس لیے میں اس کو ابھی نہیں چھیڑوں گا. یہ اسپائڈر پلانٹ کے جو بیبی پلانٹس ہوتے ہیں، ایئر پلانٹس بھی ان کو کہتے ہیں، اور یہ تھوڑے عرصے بعد اسپائڈر پلانٹ اپنے رنرز نکالتا رہتا ہے، وہ نکال کے اس میں لگائے ہوئے ہیں. یہ بھی لگائے ہیں، اور ساتھ اس کے امبریلا پلانٹ جس کو کہتے ہیں، اور شفلیرا بھی کہتے ہیں. تو یہ والا پلانٹ بھی لگا ہوا ہے اس میں، یہ بھی فریش کٹنگز ہیں. یہ میرے پاس پومیگرینیٹ ہے، انار، اور یہ تقریباً 6 سے 7 دن پہلے میں نے یہ خریدا ہے. اور یہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے ابھی اس کو فوکس کرنے کا ٹائم نہیں ملا، اس کو زیادہ ٹائم دینے کا ٹائم نہیں ملا. یہ رات کی رانی ہے جو کہ کافی زیادہ شیلو تھی، اس میں بالکل باریک باریک سی 2-3 شاخیں جا رہی تھیں، اور اس کے بعد اب یہ اس قابل ہو گئی ہے کہ میں اس کو اس میں آپ کو فریش اسپاؤٹس نظر آ رہی ہوں گی. یہ ساری اس کی ابھی نکلنی شروع ہوئی ہیں پنچنگ کے بعد، اور ان کو تھوڑا سا فرٹیلائز کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ 1 ہفتے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ٹیرس ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، اور یہ بیچارہ ابھی اکیلا تنہا اسی طرح ہی ہے. میں ابھی فوکس نہیں کر پا رہا ہوں اس پہ، کیونکہ میری طبیعت بھی کچھ دن تھوڑی ڈاؤن تھی، اس وجہ سے میں نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ بھی اس کو ایز اٹ از اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں یہ پودے بیچارے. اور یہ اینٹرینم ہے، ڈاگ فلاور بھی جس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو قابل ذکر ہے، میں وہ آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ دھوپ کافی زیادہ ہے، اور میں یا تو دوبارہ بناؤں گا یا میں اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کر دوں گا. یہ دوسرا کیکٹس لگا ہوا ہے، اور یہ دوبارہ جناب یہ میں فلاورز میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ میرے ویجیٹیبلس ہیں. یہ مرچیں ہیں، یہ 3 مرچیں ہیں، اور اس میں ایک جو ہے الپینو ہے، جو تھوڑی بڑی مرچ ہوتی ہے اسی چلی کی شکل کی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. الپینو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے سے میرے ایلو ویرا کے پلانٹس ہیں. میرے یہ ریگولر پلانٹ نہیں ہے، اس کو میں نے کسی دوسرے پلانٹ میں سے نکال کے بیبیز نکال کے لگائے ہوئے ہیں. جی
یہ میری ہنی سکل وائن ہے. یہ کافی زیادہ بھری ہوئی وائن ہوتی ہے، یہ کافی بدنام بھی ہے ویسٹ کی کنٹریز میں، لیکن یہ مجھے اس کا بھرنا اور اس کی گروتھ ریٹ بہت پسند ہے. میں نے صرف اس لیے لگائی ہوئی ہے. اس کے 2 پلانٹس پڑے ہوئے ہیں اور 3 اس میں ایک ہی بارڈز ہے، اس میں سے کافی زیادہ شوٹس نکل رہے ہیں. تو یہ کم از کم اس وقت بھی کوئی 5 سے 6 فٹ اس کی ہائٹ ہے. اور جو اس کے رنر سے آ رہے ہیں، اس کے رنر بھی چل رہے ہیں جو میں نے نکال کے لگائے ہوئے ہیں. اور رنرز کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اس میں سارا پورا ایک کمپلیٹ سیٹ ود روٹس، ود ڈیولپڈ روٹس، ایریل روٹس بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں کسی بھی پلانٹ میں، بہت ایزیلی گرو ہو جاتی ہے. یہ میرے پاس یوکے کے کچھ ڈیولپ پلانٹس آئے تھے اور یہ انڈور ہے، اور یہ کافی زیادہ خوبصورت ورائٹی ہے جو کہ میں نے ابھی صرف پلانٹس میں لگا دیے تھے. ابھی میں نے ان کی کوئی ارینجمنٹ نہیں کی ہے، ان کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک بار ان کی ذرا یہ سیٹنگ ہو جائے اس کے بعد میں اس قابل ہوں گا کہ اس کو میں کہیں بھی موو کر سکوں، تو پھر میں اس کو بڑا ایزیلی موو کر سکتا ہوں. یہ بہت ایزی ٹو گرو پودا ہے اور بہت خوبصورت اس کے شوٹس نکلتے ہیں ورٹیکل، جو آگے جا کے تھوڑے ٹلٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑا خوبصورت افیکٹ آتا ہے. انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں میں چلتا ہے. ساتھ یہ چھوٹا سا میرا ایلو ویرا پڑا ہے جو کہ میں اس کو روٹنگ ہارمون کے طور پہ بھی یوز کرتا ہوں، اس لیے میں اس کو کہیں سے بھی کاٹ لیتا ہوں بیچارے کو، اور یہ اعتراض نہیں کرتا. اس لیے یہ تھوڑا آپ کو اتنا زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہا ہوگا، کیونکہ یہ میرے پلانٹ کے طور پہ نہیں ہے، میرے لیے اینٹی فنگس اور کئی دوسرے مقاصد کے لیے یوز ہوتا ہے. میں اس کو دوبارہ کاٹ لیتا ہوں مجھے جتنی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ اسی کا بھائی ہے، اسی پلانٹ میں سے نکلا تھا. اس کو بیچارے کو تھوڑا سا میں نے پروننگ اس کی تھی، اس کے بعد اس کی ٹھیک ہونی شروع ہو گئی. اس کی پروننگ جب آپ نے کرنی ہو، آپ بالکل ایک ذرا سا اس کے ٹپ پہ سے آپ ذرا سے اس کو توڑ دیں، تقریباً 2-3 سینٹی میٹر کے قریب، بس اس کے لیے وہی کافی ہے. اور آپ کو جب بھی چاہیے، آپ کو اس کے کوئی بھی پارٹس چاہیے ہو کسی بھی یوز کے لیے، تو آپ اس کی جو بیچ والی شوٹس ہیں، یہ والی جو دونوں شوٹس ہیں، آپ ان دونوں کو نہیں کاٹیں گے. بیچ والے سائڈ والی میں سے آپ لے سکتے ہیں، آپ کو جتنا بھی ضرورت ہے. آپ ان دونوں جو ایریل جا رہی ہیں ورٹیکل، ان کو آپ بالکل نہیں چھیڑیں گے. یہ میرے باٹل میں نے لگائے ہوئے ہیں. یہ سنگونیم ہے، اس کی کٹنگز ہیں، اور یہ 1-2 یوکا کے اس میں لیوز لگے ہوئے ہیں. لیوز میں نے ویسے ہی لگا دیے تھے کہ ذرا خوبصورتی کے لیے، ذرا اچھے لگتے ہیں خوبصورت افیکٹ دینے کے لیے. بعد میں پھر ایسا ہوا کہ میں ان کو رکھ نہیں پایا، تو بیچارے یہ بالکل ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں. سنگونیم بہت اچھا پودا ہے. اس کو ایرو ہیڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کے ایرو ہیڈ کے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کہ کیسے پتے ہوتے ہیں اور اس کو کیوں ایرو ہیڈ کہا جاتا ہے. اس کی کمپلیٹ روٹ ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ آپ بس اسے پلگ اینڈ پلے ہے آپ کے لیے. یہ اسے پودے میں لگائیں اور بس بھول جائیں. پانی میں بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو. یہ میرے پاس ایلیفینٹ ایئر ہے، جو کہ میں نے اس کو کاٹ دیا ہوں اوپر سے، کیونکہ میں نے ابھی اس کو پوٹ کیا تھا تو وہ ان کی 1-2 جگہ سے وہ تھوڑے سے بیچارے فریکچر ہو گئے. تو میں نے بڑی ان کو کیئر کر کے پائپ کے ساتھ لگایا ہوا ہے. لیکن یہ جیسے ہی ڈیولپ ہوں گے تو میں آپ کو اس کی اپڈیٹ دوں گا. لیکن یہ ابھی بہت ہیوج پودا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہے. میں آپ کو اس کی آپ ایلیفینٹ ایئر دیکھ سکتے ہیں. یہ ہاتھی، اس کا پتہ جو ہاتھی کے کان کی شکل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. تو فی الحال تو اس میں پتے نہیں ہیں، اس لیے آپ سمجھ لیں بس کہ پتے جب نکلیں انشاءاللہ تو میں اس کے لیے سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا. یہ اسی پودے کی کٹنگ ہے جس کو امبریلا پلانٹ کہتے ہیں، شفلیرا اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ دوسرا اس کا جو پلانٹ لگا ہوا ہے، یہ ایگلونیما ہے. یہ اس میں پلانٹ نہیں لگا ہوا ہے، صرف میں نے لیوز لگائے ہوئے ہیں. جب ان کا مجھے لگے گا کہ یہ فیڈ ہونے شروع ہو گئے تو میں ان کو نکال دوں گا، تاکہ فنگس یہ ڈیولپ نہ کریں اس میں. اور یہ جناب اسپائڈر پلانٹ ہے. اسپائڈر پلانٹ یہ میں نے نرسری سے لیا تھا. ابھی میرے پاس پوٹس ختم ہے، تو میں نے اس کو جو چیز ہاتھ میں لگی میں نے اس کو اس میں بس لگا دیا بیچارے کو. اور یہ نرسری سے کافی زیادہ مجھے اسی حالت میں ملا تھا، یہ ڈرائیڈ لیف، کیونکہ یہ فل ٹائم سن میں رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کا سن کی حالت نہیں ہے یہ رکھنے والی. جبکہ یہ اب دوسرا جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو نیا شوٹ نکل رہا ہے، یہ میرے سامنے نکلا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کتنا ہیلدی ہے. اس میں کوئی ایسا راٹ نہیں ہے، کوئی ایسا سن برن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی نشانی نہیں ہے. بہت اچھی کنڈیشن میں ہے. جبکہ یہ والا، یہ میں اس کو اپنی ایج پوری کرنے دوں گا. جب یہ اپنی ایج پوری کر کے چلا جائے گا تو پھر میں دوسرے فریش والوں پہ دھیان دوں گا. بلکہ ابھی میں ان پہ ہی دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ابھی صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ فریش شوٹس نکال رہے ہیں. جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کی اسٹیم روٹ سے نکلا ہوا ہے، فریش نکلا ہے. اور یہ اب جو بھی نکلیں گے وہ ٹھیک نکلیں گے. جب یہ ٹھیک نکلنے شروع ہو جائیں گے تو میں ان کو اسی خوبصورت سے پاٹ میں لگا کے انڈور رکھوں گا. ابھی میں نے ان کو صرف ایک سمجھ لیں کہ ان کو ایک انٹرنشپ کا پیریڈ دیا ہوا ہے. یہ اسی طرح ایئر پلانٹ کی بیبیز لگے ہوئے ہیں، پپس لگے ہوئے ہیں ان کے.
اور یہ جیسے ہی گرو ہوں گے تو پھر میں کبھی سب کا میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو دوں گا. ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ انٹروڈکشن دوں اور جتنی شارٹ ہو سکتی ہے اتنی دوں. اچھا یہ والا ہے جی سنگونیم جس کی میں بات کر رہا تھا. اس کی ابھی کوئی پتوں کی ایسی شیپ مجھے نظر نہیں آ رہی جو میں آپ کو اس طور پہ دکھا سکوں کہ اس کو ایرو ہیڈ کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں آئی تھنک یہ والا کچھ کلیئر کر رہا ہے. یہ اس طرح کا پودا ہوتا ہے جیسے ایرو کے آگے جو ایک لگی ہوئی ہوتی ہے جو ایک نوک سی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی شیپ ہوتی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے. اس کے ساتھ میں نے ایک تجربے کیے ہوئے ہیں کچھ کئی, اور یہ میرا کنٹینر تھا جو میں نے ویسے بنا کے رکھا ہوا تھا ویجیٹیبل کے لیے, لیکن مجھے کوئی اور پاٹ نہیں ملا تو میں نے اس میں اس کی کٹنگس لگا دیں. پلس میں نے اس میں منی پلانٹ جتنے بھی میں لایا تھا زیادہ تر میں نے اس میں بھی لگائے, کیونکہ میں منی پلانٹ پہ کافی زیادہ تجربے کرتا رہتا ہوں. وائنس پہ مجھے تجربے کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے. ابھی میں نے ایک وائن کی بہت بڑی سی میرے پاس کٹنگ آئی تھی منی پلانٹ کی, اور اس کو میں نے اس کے اندر یہاں پورا اتنے ایریے میں یہاں سے لے کے اندر یہاں تک ایک ہیئر کلپ کی شکل کا میں نے ایک پوری سٹیم اس میں دبائی ہوئی ہے. اور وہ جیسے ہی نکلے گی جیسے شوٹ کرے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا. میں کچھ دن بعد اسے دیکھوں گا کہ اس میں کوئی راٹ وغیرہ ایسا کے چانسز نہیں ہیں. پہلے میں اس کو اتنا ٹائم دوں گا کہ وہ کلیئر ہو سکے کہ یہ گرو کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ والا میرا پودا کرائسینتھیمم کا تھا. یہ بہت خوبصورت پودا تھا اور یہ تقریباً میری ہائٹ جتنا یہ پودا ہو گیا تھا. اور اس کے بعد یہ جب سردیاں آئیں تو سردی کے بعد اس میں بلڈ کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ مرتا چلا گیا. لیکن اب اس میں نے دوبارہ پانی دینا شروع کیا اور یہ آہستہ آہستہ اس میں اسپاؤٹس دوبارہ نکلنی شروع ہو گئی ہیں. وہ پرانی والی ڈنڈیاں آپ اس میں رہنے دیتے ہیں کیونکہ اسی کے اندر بلبز ہوتے ہیں اور وہ ان کو اٹھانے میں مدد دیتے ہیں. تو یہ اگر آپ کے گملے میں کوئی لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بالکل نہ پھینکیں, اور وہ نیکسٹ سیزن میں خود بخود گرو کر جائیں گے. میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا, صرف میں ان کو پانی دیتا تھا اور وہ بھی بہت کم. لیں جی, تو یہ ہم آ گئے ہیں انڈور سائڈ پہ, اور یہاں پہ یہ میرے ڈرائنگ روم کی ونڈو سل ہے جہاں پہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ اسپاٹ مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ کافی زیادہ یہاں پہ سنی ہے, کافی زیادہ سورج کی انڈائریکٹ لائٹ آتی ہے, ڈائریکٹ لائٹ نہیں آتی جو کہ کچھ پودوں کو انڈائریکٹ لائٹ پسند ہوتی ہے. تو میں نے اس میں یہ لگائے ہوئے ہیں اور یہ کافی ساری کٹنگز اس میں لگی ہوئی ہیں. یہ منی پلانٹ کی دیکھ رہے ہیں آپ, منی پلانٹ کا پروپیگیٹ کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. میں نئے نئے تجربے کرتا رہتا ہوں اس کے لیے. کبھی میں کچھ چیز لگا دیتا ہوں, کبھی میں صرف ایک اس کی جڑ جو اس کی روٹ ہوتی ہے ریل روٹ وہی میں پانی میں خالی چھوڑ دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو میں کافی زیادہ اس پہ تجربے کرتا رہتا ہوں, اس پہ اور سنگونیم پہ. تو یہ ابھی تک کافی زیادہ چل رہا ہے. میں نے تقریباً 6 سے 7 دن پہلے یہ لگائی تھی, اور اس میں بھی روٹس آئی تھنک ابھی ڈیولپ اس کی نہیں ہوئی ہیں, مطلب ڈیولپ ہو رہی ہیں تو یہ ابھی تک ٹھیک ہیں, فریش ہیں. لیکن اس میں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے جو روٹ آپ کو باقاعدہ بڑی بڑی فیڈر روٹس نظر آئیں, ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی. یہ میرا ایک تجربہ تھا جو میں نے منٹ مارکیٹ سے خریدا ہوا منٹ, اس میں نے گرو کرنے کے لیے رکھا تھا روٹس میں, لیکن وہ نہیں چل سکا. اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں اور وہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ابھی میں اس کے وہ غلطیاں میں نے اپنی جو کی اس میں نے وہ نوٹ کر لی, اور اگلی بار میں ان کا ضرور خیال رکھوں گا. یہ اسی طرح سنگونیم لگا ہوا ہے, اور اب میں شاید آپ کو دکھا سکوں کہ اس کو ایرو ہیڈ کیوں کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ والا اس کی پوری شیپ یہ اور یہ جیسی ایرو کے آگے جو لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے ایرو ہیڈ کہا جاتا ہے. اس کو ویسے دوسرا اس کا نام سنگونیم ہے, اور یہ بیل ہوتی ہے اور ہر بیل کے ساتھ ایک انڈیویجول اس کی ایریل روٹ ہوتی ہے. تو اس کو بہت ایزی ہے گرو کرنا, اور یہ دنوں میں اس کی جو ہے یہ 2 سے 3 دن میں اس کی جو روٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. یہ بھی منی پلانٹ ہے اور یہ بھی کافی اچھی کنڈیشن میں, یہ بھی میں نے تقریباً 3-4 دن پہلے لگایا ہے, اور یہ ابھی تک فریش ہے, اور مجھے بہت اچھی امید ہے کہ اس کی ڈیولپ ہو جائیں گی. کیونکہ منی پلانٹ وہ پودا ہے جو بہت لوگ مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, تو اس کے لیے میں زیادہ سے ڈیولپ کر کے رکھتا ہوں اپنے پاس کہ کبھی بھی کسی کو دینا پڑ جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ میں ان کو بہت زیادہ سیٹ کر کے یا بہت اچھے ڈیکوریٹو سے اس کو پلانٹر میں یا واٹر باٹل میں اس کو میں رکھوں. تو جو مجھے اویلیبل ہوتی ہے چیز میں اس میں رکھ لیتا ہوں, کیونکہ میں نے رکھنا ہوتا ہے. میرا بھی ڈیکوریشن نہیں ہے اور میرا بھی یہ نیا شوق ہے اور نیا میں نے شروع کیا, تو ابھی میرے پاس ریلیونٹ چیزیں بہت زیادہ نہیں ہیں, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری مارکیٹس بند ہیں. صرف ضروری چیزیں کی شاپس کھلی ہیں, اس لیے وہ ایسی چیزیں جو ہمارے شوق والی ہیں ڈیکوریٹو یا پلانٹس لینا, پلانٹرز لینا, اور مختلف جو اب اس کی باٹلز ہوتی ہیں یا ڈیکوریٹو ہینگنگ باسکٹس وغیرہ کچھ بھی ابھی ہم نہیں لے پا رہے ہیں. تو فی الحال جو گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں چیزیں انہی میں ہی اس کو یوز کیا جا رہا ہے.
اچھا، یہ سیڈنگ ٹرے جو ہماری ہے، جو اس میں بچے لگاتے رہتے ہیں، اور ان کو سب کو میں نے علیحدہ علیحدہ ایک سیکشنز بنا کے دیے ہوئے ہیں. ان کو زیادہ تر ان میں کوکو پیٹ اور کمپوسٹ ہے صرف، اور اس کے ساتھ علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ جو لگی ہوئی ہے، یہ پہلی لائن آپ یہاں سے یہاں تک دیکھ سکتے ہیں. یہ جو پہلی کالم ہے پہلا، اس میں سونف لگائی ہوئی ہے بچوں نے، اور یہ تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں اور یہ کافی اچھی گرو کر گئی ہے. اس میں پرابلم یہ تھا کہ یہ ٹرے ریسنٹلی یوز کرنی شروع کی تھی. اس میں پتہ نہیں تھا کہ اس کی جو میڈیم، میں نے یہ والا سیڈنگ میڈیم نیا یوز کرنا شروع کیا تھا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی گروتھ کی سپیڈ کیسی ہے، اس کو کتنا پانی دینا چاہیے، کتنا مسٹ کرنا چاہیے. تو پہلے ہم نے کافی عرصے اسے خشک ہی رہنے دیا اوپر سے سرفیس دیکھ کے، اور وہ لگتا تھا کہ وہ ویٹ ہو گئی ہے. لیکن جب کسی کیوب کو میں نے سیل کو نکالا تو وہ اندر سے بالکل زیادہ خشک تھی. مطلب خشک ہونے کی وجہ سے سیڈز خراب نہیں ہوئے، لیکن انہیں وہ موئسچر نہیں مل سکا جو جرمینیٹ ہونے کے لیے چاہیے. پھر جب ہم نے ان کو ٹھیک طرح موئسچر دینا شروع کیا تو وہ سارے گرو ہونے شروع ہو گئے. اور اب جب اس کا ہم خاص طور پہ موئسچر کا خیال رکھ رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ باقی سارے بھی گرو ہو جائیں گے. اس وقت جو پہلے کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری سونف لگی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 2.5 سے 3 انچ کا ایک سیڈلنگ ہو چکی ہے. یہ بھی تھوڑی سی اور گرو ہو جائے گی تو اس کو ریپورٹ کر دیا جائے گا. یہ سیکنڈ کالم میں سے لوبیا لگا ہوا تھا جو کہ ہم خالی کر چکے ہیں. اس میں سے تھرڈ کالم میں زیرہ لگا ہوا ہے جو کہ 2 تاریخ کو لگایا تھا، اور یہ بھی ڈیو ٹو موئسچر نہیں اگ سکا تھا، اور اب ایک دم سے یہ سارا اگنا شروع ہو گیا ہے. یہ باقی بھی اسی وجہ سے، موئسچر کی وجہ سے، یہ باقی ان کا جرمینیشن ٹائم ذرا زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو باقی ساری چیزیں ابھی نہیں اگی ہیں، تو جیسے ہی اگیں گی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا. یہ والی جو ہے، اس میں یہ جو سیکنڈ لاسٹ کالم آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں اجوائن لگی ہوئی ہے. اس کا بہت نازک سا، بہت خوبصورت سا پودا ہوتا ہے. تو اس کی بھی جیسے ہوگا میں آپ کے اپڈیٹ اس کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ اگر آپ یہ دیکھ پائیں تو یہ پورچولکا لگی ہوئی ہے، گل دوپہری جس کو کہتے ہیں. اس کے بہت باریک باریک سے ہوتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکوں. اس کے بہت باریک باریک سٹیمز ہوتے ہیں. آپ کو اگر میں کہوں کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. اس کو میں نے صرف سینڈ میں اور کمپوسٹ میں لگایا تھا. اس کو میں نے مٹی نہیں دی تھی، اور یہ صرف سینڈ اینڈ کمپوسٹ کا رزلٹ ہے کہ یہ کافی جلدی گرو ہوا ہے. تو یہ بھی جب اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، پھر ان کو ریپلانٹ کر دیا جائے گا. تو جناب، امید ہے کہ مجھے آپ کو میری یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی. یہ اس میں سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ تھا کہ اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی باسکٹ میں، کسی بھی پلاسٹک کے باکس میں، کسی بھی ڈرم میں، کسی بھی چیز میں آپ وہ چیز لگا سکتے ہیں، اور اپنا وہ آپ اس کو پوری طرح پروسیس کریں. اس چیز میں مت رہیں کہ میں خوبصورت چیز ہوگی، خوبصورت سا پلانٹر ہوگا تو اس میں رکھوں گا. میں نے بہت عجیب قسم کی چیزیں بھی جو ہیں پلانٹر کے طور پہ یوز کی ہوئی ہیں، اور وہ جیسے جیسے میں آپ کو اور چیزیں دکھاتا جاؤں گا، جیسے آگے ویڈیوز اپڈیٹس آئیں گی تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو آپ ضرور اس کو جو ہے، جتنی بھی جگہ ہو آپ کے پاس، ٹیرس ہو، اگر زمین نہیں ہے تو آپ ٹیرس پہ کر سکتے ہیں، اگر ٹیرس نہیں ہے تو آپ چھت پہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس انلمیٹڈ جگہیں ایسی ہیں. ایون انڈور میں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس، اگر کوئی کہے میرے پاس ٹیرس نہیں ہے، بیلکنی بھی نہیں ہے، بیلکنی کے ساتھ چھت بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ پودے ایسے ہیں جو آپ انڈور بہت اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں، ان کو ایزیلی چلا سکتے ہیں. تو اس کے سارے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ سے. میں کوشش تھی کہ میں شارٹیسٹ ویڈیو کروں. میں کوشش کرتا ہوں ایڈیٹنگ میں جتنا مارجن نکل سکا میں ایڈیٹنگ میں کم کر کے اسی لینتھ اور آپ کو میں پیش کروں گا. نہیں تو میں 2 یا 3 حصوں میں اس کو ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا. تو میرے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی چیزیں بتاتے رہیں گے. اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور آپ کو وہ سارے پرابلمس جو آپ کو بینگ اے گارڈنر پیش آ سکتے ہیں، وہ آپ ہم ایک دوسرے سے شیئر کر کے ان کا کوئی اچھا سلوشن نکال سکتے ہیں. تو آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو، اور یہ آئیڈیا میرا کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو آپ کمنٹ ضرور کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ٹیرامکس ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے. اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت اچھی اپڈیٹس لاتا رہوں گا. میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.